نیرو آپ نے تلمیح کا وہ تو بتا دیا ہے، اب آپ تلمیح کا بتائیں، تلمیح کیا ہوتی ہے؟ اچھا، آپ کو تلمیح سمجھ آ گئی تھی؟ تو تلمیح میں اور تلمیح میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اے جو ہے ہے پہ ختم ہوتی ہے اور ایک عین پر. جو ہے پہ ختم ہوتی ہے تلمیح، اس سے مراد واقعے کو بیان کرنا ہے، اور جو عین پر ختم ہوتی ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے جس پر آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں، وہ عین پہ جو ختم ہوتی ہے، وہ تلمیح سے مراد یہ ہے کہ شاعر جب اپنا کلام تحریر کرتا ہے تو پہلا مصرع کسی اور زبان کا ہوتا ہے اور دوسرا شعر کا مصرع کسی اور زبان کا ہوتا ہے. جیسے مومیائی کی شکست سے تو بہتر ہے، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر حاجتیں پیش سلمان میر. تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے، اور اس میں وہ غیرت اور خودداری کا سبق دے رہے ہیں. تو تلمیح کی تعریف میں دوبارہ سے دہراتی ہوں. جو عین پر ختم ہوتی ہے، ایک تلمیح ہے پر ختم ہوتی ہے، یہ تلمیح عین پر ختم ہوتی ہے. تو جو عین پر تلمیح ختم ہوتی ہے، اس سے مراد ہے کہ شاعر کا پہلا مصرع کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا مصرع کسی اور زبان کا، تو وہ تلمیح کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟ جی اب مجھے فرق سمجھ آ گیا، شکریہ. اب جو جس کی میں آپ کو تعریف بتانے جا رہی ہوں، ایک اور چیز بھی میں آپ کو تعریف بیان کر دوں، اور وہ بہت کام کی چیز ہے، اور وہ پہ امتحان میں آتی ہے، اور وہ ہے حسن تعلیل. آپ کو پتہ ہے کہ حسن تعلیل کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، ہمیں تو ہماری ٹیچر نے نہیں بتایا. تو یہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کے بچوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حسن تعلیل کیا ہوتا ہے. تو ابھی آپ دھیان سے میری بات سنیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حسن تعلیل کیا ہوتا ہے. حسن تعلیل شعر میں کوئی ایسا واقعہ بیان کرنا جو اصل اس کا سبب نہ ہو. جیسے ایک جگہ پر سرخ پھول اگے ہوئے ہیں گلاب کے، اور شاید شعر میں یہ وجہ بتا رہا ہے کہ یہاں شہیدوں کا خون بہا تھا، تو اس لیے یہ سرخ گلاب کے پھول ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. سرخ گلاب کے پھول اسی لیے کھلے ہیں کہ وہ سرخ گلاب کے پھول ہیں. اب ایک جگہ پر شاعر یہ بات کرتا ہے کہ سورج صبح اس لیے اٹھتا ہے کہ وہ میرے محبوب کی خدمت کرے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے. سورج تو روشنی دینے کے لیے کائنات میں نمودار ہوتا ہے، لیکن شاعر یہ وجہ بتا رہا ہے کہ وہ میرے محبوب کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو حسن تعلیل کسی شعر میں کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسا سبب بیان کرنا جو اصل میں اس کا سبب نہ ہو، صرف شاعر اپنے کلام میں خوبصورتی لانے کے لیے، یا اپنے ممدوح کی، یا جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی شان بتانے کے لیے وہ اس کا سبب بیان کرتا ہے، حسن تعلیل استعمال کرتا ہے. تو اب آپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو حسن تعلیل سمجھ آ گیا ہوگا. جی مجھے سمجھ آ گیا، شکریہ.